طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری بات چیت ہوگی پاکستان افغانستان کے بیچ بڑھتے جنگی تناؤ پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے روسی صدر کے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے نیز ان ریزلٹس کا روس یوکرین پر کوئی اثر پڑے گا۔ اس اینگل کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ معروف امریکی اسکالر پروفیسر جیفری سیکس امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کے رویے کی وجہ سے ویسٹ کی سرد جنگ چین اور روس کے ساتھ بڑھی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں امریکہ کا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے بھی دباؤ پڑ رہا ہے۔ آخر میں ہم نظر دوڑائیں گے آئی کیو ایئر گلوبل کی اس لسٹ پر جس کے مطابق دنیا میں پولوشن کے ذمہ دار 100 بڑے شہروں کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے۔ تو چلیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے بیچ بڑھتے ہوئے جنگی تناؤ کی صورتحال سے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی ایک فوجی چوکی پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کے فوجی آفیسرز اور جوان ہلاک ہوئے۔ جواباً پاکستان نے افغانستان کے اندر ایک فضائی حملہ کیا جس پر افغانستان نے پاکستان میں گولہ باری کی اور شدید تنبیہ بھی کی۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر کیا تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو آپس میں تناؤ ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ کافی الارمنگ ہے۔ اس قدر الارمنگ ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو کول ڈاؤن کریں اور معاملات کو سیدھا رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو افغانستان سے بیانات آئے وہ بڑے خطرناک تھے۔ افغانستان کے اسپوکس پرسن یعنی طالبان کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان کو بہت ہی خطرناک کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ ہم کافی عرصے سے دونوں ملکوں کے بیچ ٹینس دیکھ رہے تھے جب سے طالبان کی سرکار آئی ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان جس کو ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے پاکستان کے علاقوں میں خاص طور پر پاکستانی افواج پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شاید گزشتہ سال 1000 سے زائد پاکستانی ہلاک ہو چکے ہیں ان حملوں کے نتیجہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور طالبان کے بیچ جو یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری بڑی شراکت داری ہے، غالباً ایسوسیٹ پریس نے آج خبر لگائی ہے کہ 2 کزنز کے درمیان، انہوں نے یہ سرخی نکالی ہے کہ 2 کزنز کے درمیان شدید جنگ ہے۔ تو بالکل یہ جنگ والی کیفیت ہے کیونکہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، پھر پاکستان کے جواباً حملے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے پاکستان کو وارننگ دی جاتی ہے، اور اب سچویشن بالکل جسے کہتے ہیں والیٹائل فرنٹ پہ ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے یہ باقاعدہ فارمل جنگ کے طور پر چھڑ سکتی ہے، چونکہ حملے تو مسلسل ہو رہے ہیں، افغانستان سے ہوتے ہیں، پاکستان اپنی کارروائیاں کرتا ہے، پھر وہاں سے ہوتے ہیں۔ تو افغانستان کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہے، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے ہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ سارے گروہ آلموسٹ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں ہی۔ اور خود جو پاکستان کا KPK کا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو ہماری اطلاعات ہیں، جو پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں، اس KPK کے علاقے میں ان جہادی گروپوں نے اپنی اپنی امیجنری سلطنتیں قائم کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے وہاں پر کمانڈوز کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ سیکٹر جو ہے وزیرستان کا، اس پہ اس کی حکومت ہے، فلاں کمانڈو کی حکومت ہے۔ تو سچویشن اس لیول پہ ہے۔ تو بلا شبہ پاکستان نے اب تک جن طالبان کو گڈ اور بیڈ طالبان میں تقسیم کیا تھا، اب پاکستان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہوتے، یہ طالبان ہے، اور پاکستان خود بھی ان کا حصہ رہا ہے۔ آج بھی مائنڈ سیٹ پاکستان کی آرمی کے اندر یا پاکستان کی جو ملیشیا ہے جو آرمی کے کنٹرول چلتی ہے، وہ بھی مائنڈ سیٹ ان کا جہادی مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس میں پاکستان آرمی کا یہ گلا کرنا کہ یہ دہشت گرد ہے، تو خود ان کا سب کا کامن جہادی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی
خطرناک سچویشن ہے. یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اس بارڈر یہ ہمیشہ ولنریبل ایریا رہا ہے, اس پہ آن اینڈ آف رہا ہے, کوئی نہ کوئی جنگی صورتحال بنی ہی رہتی تھی. پھر پچھلے دنوں انہوں نے وہ جو سیکنڈ جنریشن پیدا ہو گئی اس کو بھی نکال دیا, شہریت کے اس پہ بھی کر دیا. تو اب ایسا کیا نیا ہو جائے گا جو یہاں پہ کچھ زیادہ ولنریبل صورتحال ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو جو ریفیوجی آئے ہوئے تھے ان کے جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہیں, ان کو وارننگ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈیز ہیں تو آپ اپنی پراپرٹیز اور کاروبار کو بچائیے ورنہ آپ پاکستان سے جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات واقعی بہت خراب ہیں. افغانیوں کے ساتھ تو یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان کے تعلقات عرصہ دراز سے خراب ہیں. افغانی ایز جنرل جو افغانستان میں رہتے ہیں وہ تو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں جن افغانیوں سے کینیڈا میں ملتا ہوں وہ بھی شدید نفرت کرتے ہیں پاکستان سے. مطلب میں خود ایک پروٹیسٹ کو, آپ بھی تھیں ساتھ, کور کرنے ہم گئے تو وہ افغانیوں کا پروٹیسٹ تھا ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں. جب انہیں پتہ چلا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو بھی پاکستان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے. اس نے کہا اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانی لوگوں کے دلوں میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے شدید نفرت ہے ان جنرل. اور طالبان بہرحال ان کے کزن تھے, لیکن طالبان کے اندر بھی شدید نفرت ہے کیونکہ طالبان کو بھی ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا ایون جب ان کی پہلی گورنمنٹ تھی کہ پاکستان ہمیں استعمال کرتا ہے, پاکستان ہماری ہیومیلیشن کرتا ہے. اب اپنی دوسری سرکار کے دوران طالبان کو زیادہ انڈیپینڈنس محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر اب امریکی نہیں بیٹھے ہوئے یا امریکیوں کا آنے کا امکان نہیں جن سے طالبان کو خطرہ تھا یا جن کی طالبان کے ساتھ لڑائی تھی. تو اب وہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لائن تھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ وہ تو اس کو پہلے ہی نہیں مانتے تھے, پشتو بیلٹ ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو غلط تقسیم ہے. تو وہ تو ادھر پشاور کیا ادھر اٹک تک اپنی عملداری سمجھتے ہیں. ٹرائبل ایریا ہے نا وہ سارا کا سارا. ہاں دیکھیے کچھ تو ٹرائبل ابھی بھی ہے جیسے وزیرستان کے, اور ان کو مطلب کہائی فاٹا کے علاقے پہلے جاتا تھا, پھر ان کو ضم کر دیا گیا, خیبر پختونخوا KPK بنا دیا گیا. لیکن وہ نام اس کے آپ کچھ بھی دے دیں, شکلیں اس کی کچھ بھی کر لیں, جو لوگوں کی پرانی سوچ ہے یا جو لوگ سفر کیے ہیں اس بیلٹ پہ دونوں پار, جیسی تیسی بھی وہ لائن ہے جس کو نہیں مانا جاتا, اس لائن کے اس پار یا لائن کو اس پار, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, افغانستان کے ساتھ زیادتی کی ہے, افغانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی کی ہے زیادتی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. پاکستان نے ان کے نام پہ اربوں ڈالر دنیا سے اکٹھے کیے جہاد کے لیے, اور ان کو ان کے دیش کو اپنا بیک یارڈ سمجھا. وہاں پہ جس طرح کے گل کھلانا چاہتے تھے انہوں نے کھلائے اور بہت میس کیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو اتنا بڑا میس اتنے لمبے عرصے سے چلا آ رہا تھا وہ اب ریفلیکٹ ہو رہا ہے اپنی ایکسٹریم لیول پہ. چلیے اب روس کی طرف آتے ہیں. روس میں صدر ولادیمیر پوتن بھاری اکثریت سے ری الیکٹ ہو گئے ہیں. آپ ان الیکشنز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا طریقہ انتخاب کو ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پسند نہیں کر رہی, وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ ان پہ کر رہی ہے؟ دیکھیے ویسٹرن ورلڈ کا یہ کہنا کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ ایک ڈکوسلا ہے, یہ خالی انتخابات ہیں, اوپوننٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کلیم میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ کو یہ ماننا تو چاہیے کہ یہ روس میں ایسے ہی انتخابات ہوتے تھے. ہاں میں یہی کہنے لگی تھی, روس میں تو سسٹم ہی فرق ہے شاید. سسٹم کی بات نہیں ہے, کلچر کا مسئلہ ہے, سیاسی کلچر ایسا ہے. اب رشیا میں جس طرح کے الیکشن پہلے ہوتے تھے ویسٹرن ورلڈ اس کو برداشت کرتی رہی, لیکن اس بار برداشت نہیں کر رہی, شدید تنقید کر رہی, کیونکہ اس بار ان کی جنگ چھڑ گئی ہے. ورنہ جب وہ ولادیمیر پوتن کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اور کام کرتے تھے کسی حد تک تو وہ مطلب آنکھیں اوجل کر لیتے تھے. ابھی آپ دیکھیے نا کہ یورپین یونین کی صدر مس ارسولا, غالباً یہی ان کا نام ہے, وہ ابھی گئی ہوئی تھی ایجپٹ. وہاں ایک ڈکٹیٹر ہے صدر السیسی, ان کو مبارکباد پیش کر رہی تھی.
ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ کے ہاں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے لیے ان کی بڑی اچھی توقعات ہیں. اب وہ ڈکٹیٹر ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اچھا اسی طرح ان کی ہمت نہیں پڑتی ویسٹرن ورلڈ کی, امریکہ ہو یا کہ یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے جو آمر ہیں, مطلب ان کی نظر میں, مطلب میری نظر میں تو وہ ان کا نظام ہے, جو بھی ان کا نظام ہے, یو اے ای کا ہے, سعودی عرب کا, وہ ان کا نظام ہے. اگر ان کے ہاں گڈ گورننس ہے تو وہ جانے ان کا کام جانے, مگر ان کو چونکہ اپنے طرز کی جمہوریت بہت پسند ہے. اچھا مجھے بھی وہ جمہوریت بہت پسند ہے, لیکن ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹرن ورلڈ کے. اب ویسٹرن ورلڈ جیسے میں نے کہا کہ جتنے ڈکٹیٹرز ہیں, جیسے آپ وہ مراکو کے ہیں صدر, یا میرا خیال ہے الجزائر کے ہیں, ان سب سے یہ گلے مل رہے ہوتے ہیں. ابھی مطلب میں السیسی کی دوبارہ مثال دوں گا, مجھے السیسی سے پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ویسٹرن ورلڈ کے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں. اور اس کے ساتھ تو یہ بھی سوال ہے نا, رشیا اور امریکہ ہمیشہ پیرلر پاورز رہی ہیں, یعنی ان کا جسے کہتے ہیں نا چوٹی کا مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ, تو آپ ڈکٹیٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, شاید یہ وجہ ہے بہت بڑی. پیرلل پاور بھی رہی ہے, مگر یہ ہے کہ امریکہ جہاں پہ اس کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے تو ویسٹرن ورلڈ امریکہ مل کے وہ اپنا راگ الاپتے ہیں. جہاں پہ انہیں چھوٹ دینا ہوتی ہے ڈکٹیٹرز کو, وہاں پہ ان کو چھوٹ دیتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں میوچل انٹرسٹ کے تحت. ہاں, تو اگر یہ ان کا پیرامیٹر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی پرنسپلز تو نہیں ہیں. تو میں اس بات پہ کہ ویسٹرن ورلڈ جو تنقید کر رہی ہے اس پہ میرا نقطہ نظر کیا ہے, وہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ویسٹرن, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ویسٹرن ورلڈ کے. اب جو الیکشن ہوئے ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا روس میں, وہ ظاہر ہے روسی سٹائل میں ہوئے ہیں, اسی طرح ہی ہوتے تھے, اسی طرح ہی ہوئے ہیں. اب روس میں اس سے اچھے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں, مطلب ان کے اپنے حالات کے کانٹیکس میں. ویسے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو مرضی ہم کہتے پھریں, صدر پوتن روسیوں کی اکثریت میں بہرحال پاپولر ہے. یہ روس کا سٹائل ہے. ہی از پریزیڈنٹ آف رشیا, اور رشین لوگ جانے اور وہ جانے. اگر تو ویسٹرن ورلڈ کے پیرامیٹر سے دیکھا جائے تو پھر اس کا یہی The نتیجہ, system should run actually. ٹھیک ہے, The system should work, system should run. That's ٹھیک the ہے. bottom ایک line. اپوزیشن کے ان کے بڑے نامور لیڈر جو ہیں ابھی جیل میں مرے ہیں, اور ویسٹ کا کہنا ہے کہ ان کو ولادیمیر پوتن کے کہنے پہ مارا گیا ہے. اگر وہ نہ بھی مرتے, الیکشن لڑتے بھی, تو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ولادیمیر پوتن نے ہی جیتنا تھا. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اگر ان کو موقع ہی نہیں ملا الیکشن لڑنے کا, زندہ رہنے کا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ وہاں کے جو سینٹیمنٹس ہیں رشین لوگوں کے, جو بنائے ہوئے صدر ولادیمیر پوتن نے, اور وہ پوری دنیا کے لیڈر بناتے ہیں. ہمارے ٹروڈو صاحب کے بس میں ہو تو وہ اپنی مرضی کے سینٹیمنٹس بنا رکھے. اب کوئی نہ کوئی مینوورنگ تو کرتے رہتے ہیں نا جمہوریت کے نام پہ. تو امریکہ میں بائیڈن کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ سینٹیمنٹس ان کے نام پہ بنے رہیں, یا ٹرمپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے. تو ہر کوئی جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ یہ کوششیں کرتے ہیں. پوتن کے پاس ذرا زیادہ پاور ہے, اور رشیا کے حالات ڈفرینٹ ہیں دین دا ویسٹرن ورلڈ. unusual circumstances ٹھیک میں ہے نا, unusual ٹھیک ہے. چیزیں تو ہوتی ہیں. وہ مطلب پوتن ابھی غالباً 2000 سن 2000 سے چلے آ رہے ہیں, 24 سال ہو گئے. ابھی وہ ری الیکٹ ہوئے ہیں تو وہ 2036 یعنی another 12 ایئرس تک وہ صدر رہ سکتے ہیں. تو بہت لمبا عرصہ ہے. اگر وہ 12 سال اور صدر رہ گئے, ان کی زندگی نے ان کو مہلت دی, تو 36 سال صدر ایک لمبا عرصہ ہے. تو بہرحال وہ اپنے سٹائل کے ایک الیکشن کراتے ہیں, اور 3 اور بھی کینڈیڈیٹ کھڑے تھے ان کے خلاف, لیکن وہ ایسے کینڈیڈیٹ نہیں تھے جو صدر پوتن کی بہت مخالفت کر رہے ہوں. جو مخالفت بہت کر رہے تھے وہ جیل میں تھے اور مار گئے. مخالفت کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر کیا ڈفرنٹ لا رہے ہیں؟ واٹ یو آر برنگنگ آن دا ٹیبل میٹرز اے لاٹ, اور آپ کیا اس میں پریکٹیکلی بہتر کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. چلیے اب ہم اس نقطہ کی طرف آتے ہیں کہ کیا صدر پوتن کی ری الیکشن سے روس یوکرین کی جنگ پر اثرات, اس پہ بحث کیجیے. دیکھیے بالکل اثرات اس پہ ہوں گے. صدر پوتن کو خیر پتہ تھا کہ یہ الیکشن انہوں نے ہی جیتنے ہیں. پوری روس کی مشینری کو پتہ تھا کہ یہ الیکشن صدر پوتن نے ہی جیتنے ہیں. لیکن پھر بھی اس الیکشن
کے ہو جانے سے جو ایک کاسمیٹک انکریجمنٹ ملی ہے صدر پوتن اور ان کے ساتھیوں کو، تو اس سے ان کی طرف سے جنگ مزید ایگریسو ہوگی. صدر پوتن نے تو الیکشن جیتنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ویسٹرن ورلڈ ذرا احتیاط کے ساتھ چلے، ورنہ تیسری ورلڈ وار جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب he ہو has جائے گی. full hands of executing what he thinks is right for Russia. رائٹ وہ پہلے بھی تھے ان کے پاس، لیکن اب اس کے بعد تو ذرا اور ان کو کانفیڈنس آ گیا. ان کی عوام بہرحال، اس کی اکثریت بہرحال وہ 88% سے غالباً جیتے ہیں، لیکن چلیے 88% نہ بھی ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 60% جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے رشیا سے، رشیا کی جنتا ان کے ساتھ ہے. ایون جو کریمیا کے علاقے ہیں جو یوکرین سے چھینے تھے، رشیا نے اپنے ساتھ انیکس کیے تھے، وہاں پہ بھی وہ جیتے ہیں. اور وہاں پہ چونکہ رشین لوگوں کی تعداد زیادہ بستی ہے تو ولادیمیر پوتن کو وہاں پر بھی جینون بیسس پہ، چونکہ رشین پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں پر بھی حمایت حاصل ہے. تو اگر تو ویسٹرن ورلڈ صرف نمبرز کے گیم پہ جاتی ہے تو ولادیمیر پوتن کو جینونلی حمایت حاصل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب بہرحال الیکشن جیتنے کے بعد وہ اور اگریسو ہوں گے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ جو ان کو جنگ میں ہرانا چاہتی تھی پہلے ایک سال میں، یوکرین اور روس کی جنگ ہونے کے بعد ان کا خیال تھا کہ آسانی سے ہرا دیں گے. اچھا، پہلا ایک سال رشیا کے لیے مشکل بھی تھا، وہ ان کی پسپائی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد 2023 میں رشیا نے گین کر لیا، اور یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے. اب یوکرین ہنڈریڈز بلینز ڈالر لوکنگ forward to having in his portfolio, in her portfolio in fact, کہ جی مجھے مل جائیں سینکڑوں بلینز ڈالر یورو مجھے مل جائیں اور میں یہ جنگ کسی طرح سے جاری رکھ سکوں. پہلے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے تھے یوکرین والے بھی، ویسٹرن ورلڈ بھی 2022 میں، کہ ہم شاید روس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں. صورتحال ایسے ہی ہوتی ہے، سینکشنز تھیں سب، لیکن روس کی اکانومی بھی بوم کی 2023 میں، اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ چائنا ہو، گلوبل ساؤتھ ہو، سب نے روس کا ساتھ نہیں چھوڑا. سو مچ سو کہ جو سب سے بڑے اتحادی ہیں امریکہ کے، ویسٹ کے، سعودی عرب، یو اے ای، انہوں نے ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا تھا صدر ولادیمیر پوتن کو کچھ مہینے پہلے. تو یہ ایک تماچا تھا ویسٹرن ورلڈ کے منہ پہ. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا. ان کے جیتنے کے بعد ان کا مورائل اپ ہوگا، ان کی انکریجمنٹ اپ ہوگی، ان کی عوام کی انکریجمنٹ اپ ہوگی. یوکرین پہلے ہی دبا ہوا ہے اور برے حالات کا شکار ہے، ویسٹ بھی پریشان ہے، روس اور چڑھائی کرے گا، اور دھمکی بھی دے دی ہے انہوں نے. تو بہرحال روس کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ان کے لیے بہت بہتر ہیں. چلیے اب ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف. اس اینگل کا جائزہ لیں گے کہ معروف امریکی اسکالر پروفیسر جیفری سیکس امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کے رویے کی وجہ سے ویسٹ کی سرد جنگ چین اور روس کے ساتھ بڑھی ہے. آپ اس تنقید کو کیسے دیکھیں گے؟ پروفیسر جیفری سیکس کو میں ایک لمبے عرصے سے فالو کر رہا ہوں. ان کی ایک کتاب سب سے پہلے جو میرے ساتھ ذاتی طور پر میرا تعارف ان سے بنا، وہ ان کی ایک کتاب تھی اینڈ آف پاورٹی، جو اینڈ آف ہسٹری کے نام سے فرانسس فوکویاما نے لکھی تھی. تو اسی طرح انہوں نے بھی وہ فریز استعمال کیا، اینڈ آف پاورٹی. بڑی وہ مجھے اچھی کتاب لگی. یہ میں نے کوئی 15-20 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں انہوں نے یہی موقف لیا تھا کہ بھئی دیکھیے، چین نے ترقی کی ہے، روس میں بہتری آئی ہے، یعنی روس ٹوٹنے، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد. انڈیا کی انہوں نے بہت اپنی کتاب میں تعریف کی تھی کہ بھئی انڈیا نے اسپیشلی 90s سے اب تک بہت اپ لفٹ کیا اپنے لوگوں کو، غربت کافی کم کی ہے. تو جیفری سیکس ایک لیفٹ لین اسکالر ہے، مگر مجھے بہت ساری جگہوں پہ بڑے بیلنس اسکالر لگتے ہیں. ابھی وہ پیئرز مارگنز کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا، بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا پیئرز مارگنز کے ساتھ ان کا وہ انٹرویو دیکھیں، جس پہ انہوں نے باتیں کی ہیں اسرائیل اور حماس کی یا فلسطین کے معاملے میں بھی. ان کے اپنے خیالات ہیں لیفٹ کے، جن سے میں کچھ اتفاق بھی کرتا ہوں، کچھ نہیں بھی ایگری کرتا، یہ ہم سب کا حق ہوتا ہے. لیکن جیفری سیکس جو ہیں وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے. اب اس تعارف کے بعد وہ مسلسل اپنی کتابوں میں بھی، اپنے آرٹیکلز میں بھی، اپنی ٹاکس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹ
چین کو اور روس کو اپنے لیے تھریٹ نہ سمجھے. یہ ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایشوز ہیں ان معاشروں میں, وہ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ کو کام کرنا ہوگا, یعنی ویسٹ کو اور دنیا کو ایک پرامن دنیا بنانی ہوگی. اب میری ذاتی طور پر کبھی خواہش ہے کہ میں پروفیسر جیفری سیکس سے میں رابطہ کروں, اینڈ ہوپفلی آئی ول بی ایبل ٹو کنیکٹ ود ہم. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ بھئی چین اور انڈیا کے بیچ جو ایشوز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کبھی ان کا انٹرویو کر سکوں تو ضرور کروں. وہ ہمبل آدمی ہے اور آ جائیں گے ہماری دسترس میں, لیکن میں ان کی باتوں کو ہمیشہ توجہ سے سنتا ہوں. تو جب وہ ایک امریکی ہونے کے ناطے بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کانفلکٹس, ورلڈ کانفلکٹس رشیا کے ساتھ اور چین کے ساتھ بڑھانے میں ان کی اپنی نائیوٹی ویسٹرن ورلڈ کی, جو جانتے ہی نہیں ایسٹرن ورلڈ کو, ان کی اپنی نائیوٹی, ان کی ایروگنس, ان کی اگنورنس, ان کے غلط فیصلے ہیں. تو میں کافی حد تک پروفیسر جیفری سیکس سے ایگری کرتا ہوں. یہ باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, چونکہ پروفیسر جیفری سیکس صرف پروفیسر ہی نہیں ہے یا لکھنے بولنے والے آدمی ہی نہیں ہے, یہ گورنمنٹوں کے کنسلٹنٹ رہے ہیں. یہ امریکن گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز دیتے رہے ہیں. آج بھی انڈائریکٹلی یہ اس پوزیشن میں ہے, دیتے ہیں ایڈوائز. کوئی ان کی سنے نہ سنے, ایڈوائز تو الگ بات ہے. لیکن یہ ایسٹرن یورپ میں بھی پولینڈ کے بھی ایڈوائزر ایک طرح سے رہے, ان کے اکنامک ایشوز پہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں بنیادی طور پر. بات یہ ہے کہ ان کا کام بہت بڑا ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریزمے میں اتنا کچھ شامل ہے کہ جس کے بعد ان کی ڈیپ انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس کے اندر گروتھ اور زیادہ ہو گئی ہے ود دا ٹائم. یا ایسا بھی ہے. اور دوسرا ان کے پاس نا کچھ ایکسپرٹیز ہیں, جیسے یہ اکانومسٹ ہیں. اب یہ اتنے عرصے سے پولیٹیکل سچویشن کو 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ چائنا میں میرا خیال ہے کہ درجنوں بار گئے ہیں, لمبا عرصہ بھی رہے ہیں. رشیا میں بھی یہ ون آف دا ایڈوائزرز رہ چکے ہیں صدر پوتن کے ہی. اور یہ ساتھ ساتھ اپنی امریکی سرکار کو بھی ایڈوائز دیتے رہتے. ویل انٹینٹڈ آدمی ہے, گڈ انٹینٹڈ آدمی ہے, اچھے آدمی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. جب بھی آپ ان کو پڑھیں, دیکھیں, سنیں ٹیلی ویژن پہ, تو آپ کو لگتا ہے آپ ان کی رائے سے, ان کی اوپینین سے کہیں ایگری کر سکتے ہیں, کہیں ڈس ایگری کر سکتے ہیں. مگر یہ وہ ایکسٹریم لیفٹ کے نہیں مجھے لگتے, نہ آف کورس ایکسٹریم رائٹ کے ہیں. یہ بیچارے بیلنس آدمی ہیں, اور بیلنس ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ, اکانومسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں اور یہ بھلا چاہتے ہیں انسانیت کا. تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کی اگنورنس ہے, ایروگنس ہے, نائیوٹی ہے, تو مجھے ان سے اتفاق کرنا پڑتا ہے. چلیے, اب اسرائیل حماس جنگ کی تناظر میں امریکہ کا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. آپ اس کا کوئی نتیجہ نکلتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں کوئی نتیجہ نکلتے دیکھوں یا نہ دیکھوں اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا نتیجہ کچھ نکلنا تو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن ورلڈ پہ بھی ایک کافی دباؤ ہے. اور ابھی غالباً چک شومرز نے, جو ان کے سینیٹر ہیں, کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو الیکشن کال کرنے چاہیے. اب پرائم منسٹر نیتن یاہو کے میں نے انٹرویو CNN پہ سنے, فاکس ٹی وی پہ سنے, تو انہوں نے اس بات پہ احتجاج کیا. ظاہر ہے ان کا احتجاج کرنا بنتا بھی تھا کہ بھئی یہ اگر 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم امریکی صدر اس وقت بش سے کہتے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں اور الیکشن کروائیں, تو امریکی کیسا محسوس کرتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 7 اکتوبر کی ٹیررزم اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے تو امریکی ہمیں ایسے مشورے کیوں دے رہے ہیں. تو بہرحال امریکہ اس میں بھی بہت ڈبل سٹینڈرڈز ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ ایک طرف سے تو ان کو کہتا ہے اسرائیلیوں کو کہ جی حماس کا خاتمہ کیے بغیر آپ جنگ نہ روکیں. پھر جب ان پہ امریکیوں پہ دباؤ بڑھتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ جنگ بندی تو کریں. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ آپ 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس کی طرف جائیں. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جانا چاہیے. جے شنکر جی اس بات کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں
اور بھی دنیا کے ورلڈ لیڈر سٹیک ہولڈر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. تو یہ دباؤ اب اسرائیل پہ کافی ہے. اسرائیل کے آلریڈی 100 سے زیادہ جو ہاسٹیجز ہیں وہ جہادیوں کے قبضے میں ہیں. ادھر ان کا کہنا ہے کہ کوئی 30-31 ہزار کے قریب فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں کچھ حماس کے چند ہزار ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو بچے اور معصوم عورتیں اور یہ سارے لوگ ہیں. تو یہ وہ سین ہے جس پہ نہ صرف امریکہ کا بلکہ ویسٹرن ورلڈ پورے کا اسرائیل پہ کافی دباؤ ہے کہ بھئی یہ جو آپ جنگ بندی کریں، اور یہ پریشر اب بڑھ رہا ہے. اور اس کا سلوشن جو آپ کا بنیادی سوال تھا کوئی نکلے گا یا نہیں نکلے گا، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا سلوشن تو بہرحال نکالنا ہی پڑے گا. سلوشن نکالے بغیر یہ اتنا سینسٹیو اور اتنا والٹائل بلکہ والکینو ہے یہ مسئلہ، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا. آخر میں ہم نظر دوڑائیں گے آئی کیو ایئر گلوبل کی اس لسٹ پر جس کے مطابق دنیا میں پولوشن کے ذمہ دار 100 بڑے شہروں کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے. دیکھیے جو آئی کیو ایئر گلوبل کی جو رپورٹ ہے کافی الارمنگ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جو پولیوشن کے بڑے سینٹر ہیں، جو بڑے دیش ہیں، وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے. تو آئی کیو گلوبل ایئر کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق سب سے پہلے بنگلہ دیش آتا ہے. انفیکٹ بنگلہ دیش کا 79.9 ہے، پھر پاکستان ہے 73.7 اور لاہور اس میں ہے سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر. پھر انڈیا آتا ہے، انڈیا کا جو انڈیکس ہے 54.4 ہے، اور انڈیا کا انڈیکس تو ریلیٹیولی بنگلہ دیش اور پاکستان سے کم ہے، مگر انڈیا کے جو نمبر آف سٹیز ہیں وہ کوئی غالباً 80+ بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں دہلی اور پنجاب ٹاپ پہ ہے. تو دیکھیے پالیوشن دنیا میں سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہے جن ملکوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم جہاں پلے بڑے. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. ہم جب انڈیا جاتے ہیں تو خود محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پالیوشن کتنی ہے. پاکستان کی پالیوشن کی خبریں، بنگلہ دیش کی پالیوشن کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. تاجکستان 4تھے نمبر پہ ہے جو سینٹرل ایشیا کا ملک ہے، اس میں پالیوشن کا جو انڈیکس ہے وہ 49 بتایا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب انڈیا 54 پہ ہے اور ان کے 80 سے زیادہ شہر بہت زیادہ پولیوٹڈ بتائے جاتے ہیں. پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کی سرکار کی اس پہ توجہ رہتی ہے، وہ یہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ اویئرنیس ہے ہائر لیول پہ. تو آئی ہوپ کہ الیکشن اب بھارت میں چل رہے ہیں اگلے مہینے سے، تو الیکشن کے جب رزلٹس آئیں گے، اگر بی جے پی ری الیکٹ ہو جاتی ہے جس کا زیادہ چانس ہے، تو اس پہ توجہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار ری الیکٹ ہونے کی صورت میں دے گی اپنی اگلی ٹرم میں، اور پولیوشن کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے فردر. کیونکہ آف کورس یہ جو پولیوشن اگر ان شہروں میں اتنی زیادہ ہے تو وہاں کی عوام، وہاں کی جنتا جو ہے وہ سب سے پہلے زندگی بہت متاثر ہوتی ہے. وہ متاثر ہوتی ہے. پاپولیشن اور پولوشن یہ دو بڑے دنیا کے کرائسس سچویشن کے اندر میں کہتی ہوں بہت بڑے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اپنا رول پلے کریں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.